الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں ریاست مدینہ کے جو خد و خال پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے تھے وہ آپ کے سامنے رکھے کہ نبی کریم نے ریاست مدینہ کیسے بنائی تھی، اور اس کے برعکس ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں، اور خوش فہمی یہ ہے کہ ہم بھی شاید اسی رستے پہ ہیں۔ نمبر 2، ہمارے معاشرے میں اس وقت جہاں بہت سی قباحتیں آ چکی، وہاں ایک بہت بڑی خباثت یہ ہے کہ ہم ان پاک باز نفوس کو ڈسکس کرتے ہیں جو اس کائنات میں اللہ کی نظروں میں سب سے بہتر لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس کائنات میں جب سے یہ بنی ہے اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اس کے بعد آج تک بلکہ قیامت تک اللہ کی نظر میں سب سے بہترین لوگ اور سب سے بہترین زمانہ نبی کریم اور صحابہ کا ہے. ثم الذین یلونہم، پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد میرے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا. اور یہ بات یاد رکھیں، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اب دیکھیں، ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن ابی ہے، یہ نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا تھا، لیکن اس کے ایمان کے متعلق اللہ نے بتا دیا تو آج تک کوئی بندہ اسے صحابی نہیں کہتا، بے شک وہ روز رسول اللہ کو دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی صرف وہ ہے جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا، اسی پہ قائم رہا. اور ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تابعین. تابعی اس شخصیت کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا. ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین. تبع تابعین اس کو کہتے ہیں جس میں ایمان کی حالت میں ایک تابعی جو ایمان والا تھا اسے دیکھا. آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد چھان بورا ہے. قیامت تک میں آج پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آج جو پوری مخلوق میں سے سب سے افضل انسان ہے، اللہ کے رسول کے ایک ادنا صحابی کے مقابلے میں بھی جو چھان بورا ہے، بے شک وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. یہ میں نے نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی اللہ رب العزت نے بھی یہ بات فرمائی جو ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے. اللہ نے فرمایا جب میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنا تھا تو میں نے اپنی مخلوق کے دلوں کو جھانکا، تو مجھے اپنی ساری مخلوق یعنی انسانوں میں جو سب سے پیارا دل والا انسان نظر آیا وہ محمد الرسول اللہ تھے. اس لیے میں نے انہیں اپنی آخری نبی ہونے کا شرف بخشا. اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی مخلوق کے دلوں کو جھانکا اور جو مجھے سب سے اچھے لوگ لگے دل کے اعتبار سے میں نے انہیں اپنے نبی کا ساتھی بنایا. یعنی اس کائنات میں سب سے اچھے دل والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ذات مطہرہ کے بعد سب سے بہترین دل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے جو لوگ ہیں وہ نبی کریم کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان کی حالت میں آپ کا ساتھ دیا اور دنیا سے جانے تک ایمان کی حالت میں قائم رہے. اور نبی کریم نے اس بات کی بھی نشاندہی فرمائی تھی، لوگوں قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جو بعد والے لوگ ہیں ان پہلے لوگوں کو تانا زنی کریں گے، ان کے متعلق فضول بکواس کریں گے. اور آج شاید وہ وقت ہے کہ جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ کہتا رہتا ہے. اس میں بعض علماء نے بھی ایسی باتیں کی، حکمران تو ہوتے ہی ایسے ہیں، لیکن کم از کم ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں تو کم از کم یہ نہیں چاہیے کہ جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں قانون بنا دیا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایماندار بننا چاہتے ہو تو اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے ساتھی ایمان لائے تھے، پھر میں مانوں گا فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ایمان والے ہو، تم ہدایت یافتہ ہو. اگر ہمارا ایمان ان کے ایمان جیسا نہ ہوا تو اللہ کی نظروں میں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں. تو ہمارے لیے وہ قدوہ ہیں، وہ آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے لیے قائد ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں،
وہ ہمارے مرشد ہیں، وہ سیدنا ابو بکر سے لے کر ایک عام صحابی تک، جنہوں نے ہمیں دین اسلام کے سارے رستے جو اللہ کے رسول سے سیکھے وہ ہمیں پہنچائے۔ اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ آج ہم ان کی زندگی کے مختلف معاملات میں ایسے ڈسکس کرتے ہیں، ایسی ایسی فضول باتیں زبان سے نکالتے ہیں کہ جیسے ہم بہت پاک باز ہیں، ہم بہت دانا ہیں، ہم بہت عقل مند ہیں، ہم بہت اللہ کے مقرب ہیں، لیکن ان کے اندر یہ ساری باتیں نعوذ باللہ نہیں تھی، جبکہ ہم ان کے مقابلے میں چھان اور بورا ہے، گند ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنی بڑی زبان درازی کی جاتی ہے اور بعد میں یہ بھی شرم نہیں آتی اور نہ اس شرم کا اظہار کیا جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ان میں جنگ بدر کا ایک تذکرہ کی ہوا ہے۔ یہ جنگ بدر کیوں ہوئی؟ کیا اسباب بنے؟ اس کائنات میں ظلم اور عدل کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے کہ کون سی چیز ظلم ہے اور کون سی چیز عدل ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہی مبنی بر حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بھی فیصلے کیے اس میں ہم جیسا انسان ڈسکس کرے تو اس کا پاگل پن ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، میرا استحقاق کیا ہے اللہ کے سامنے، مجھے سوچ کس نے یہ دی ہے کہ میں اللہ کے فیصلے کے متعلق سوچوں کہ ایسا کیوں کیا اللہ نے۔ یہ اہل ایمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ یہ بات عرض کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، ایک مومن اور ایک فاسق، فاسق کہتے ہیں جو گناہ میں گندگی میں ملوث بھی ہو، نافرمان ہو، اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، دونوں کی دلی کیفیت، ذہنی کیفیت اور فطرت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ سیدنا آدم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل۔ دونوں کا کلیش ہو گیا ایک بات پہ، وہ لمبی بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، صرف یہ آپ کو عرض کرنا ہے کہ ایک مومن کیسا ہوتا ہے اور ایک فاسق کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ تو دونوں کا کلیش ہوا تو دونوں نے آپس میں طے کیا کہ ہمارے دونوں کے درمیان اب دنیا میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، ہم اپنا فیصلہ اللہ کے حضور لے چلتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ دونوں اپنی قربانیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسری کی مسترد ہو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ فیصلہ اللہ کا ہے، ہم مان لیں، لیکن جس کے دل میں فسق ہوتا ہے، جس کے دل میں منافقت ہوتی ہے، جس کے دل میں کفر اور انکار ہوتا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو جس کی قربانی مسترد ہوئی تھی یعنی قابیل کی، وہ اسے اپنے بھائی کو کہنے لگا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو بھائی جس کے دل میں ایمان تھا، جو اللہ کے فیصلے کو من وعن قبول کرنے کے لیے تیار تھا، بے شک اس کے خلاف بھی آتا، اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک، اگر تو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا نا مجھے مارنے کے لیے تو میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے بھائی کو نہیں ماروں گا۔ اس کے مقابلے میں اس کی سوچ صرف یہ تھی کہ میرا مفاد پورا ہونا چاہیے چاہے بھائی کو مار دوں، اور اس نے اپنے مفاد کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ سوچ، یہ فطرت میں فرق ہے ایک مومن کی اور ایک فاسق، فاجر اور کافر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنافق والکافر زج لعیم، منافق اور کافر کمینہ بھی ہوتا ہے، بد فطرت بھی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مومن وہ معصوم اور بھولا بالا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں صرف اپنے رب کی رضا ہوتی ہے اور وہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں رکھتا۔ اس کی سوچوں کا محور یہ ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے،
اس کے لیے اسے اپنا مال دینا پڑے، اپنی جان دینی پڑے، اپنے مفادات کو خیر بات کہنا پڑے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرا مفاد ہے، یہ میرا مال ہے۔ وہ کہا جیسے قدر اللہ وما شاء فعل، جو میرا رب چاہتا ہے میں نے اسے تسلیم کر لیا، جو اللہ نے چاہا ہو گیا، میں اس کی حکم کو اس کی تعمیل کرتے ہوئے قبول کرتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور یہ اس وقت سے لے کر جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، حق اور باطل کا کلیش ہمیشہ سے جاری رہا ہے اور جاری رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے تک ایک جماعت رہے گی جو حق پہ قائم ہوگی، حق کے سر بلندی کے لیے لڑتی رہے گی۔ دنیا کا سارا کفر بھی مل جائے تو اسے مٹا نہیں سکے گا، چاہے اسے کتنی ہی قربانیاں دینی پڑے وہ دیتی رہے گی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، ہمیشہ سے اہل حق میں ایک جماعت چاہے وہ قلیل کیوں نہ ہوئی، وہ باطل کے مقابلے میں ہمیشہ کھڑی رہی۔ اور وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، دنیا کے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، صرف اپنے رب کی رضا کو مقصود سمجھا کہ ہمارا رب ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ دنیا اسی طرح معاملات گزرتے رہے۔ دنیا پہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں ضلالت، گمراہی اور بہت دور کی گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کوئی بھی انسان نہیں تھا جو اپنے رب کو پہچانتا ہوتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے زمانے میں 3 لوگوں کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ مسلمان تھے۔ ایک حضرت عمر کے چچا زید تھے، ایک ورقہ بن نوفل تھے، ایک آپ نے تیسرا نام بھی لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ پوری مخلوق، پورے انسانوں کے اندر کوئی بھی نہیں تھا جو اپنے رب کی پہچان صحیح رکھتا ہو۔ لیکن یہ بھی ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا، لیکن ان کے ذہن میں ایک نقطہ تھا کہ یہ ہر کچھ جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے، خدا کوئی ایسی ہستی ہے جس کا ہمیں علم تو نہیں، لیکن یہ لوگ بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم نے اس کی وجہ سے انہیں کہا یہ گمراہی سے دور تھے، باقی سب کے سب گمراہی میں تھے۔ اللہ کو انسانیت پہ ترس آیا، اللہ نے اپنے سب سے پیارے حبیب، سب سے پیارے انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے اس احسان کا تذکرہ کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، اللہ نے ایمانداروں پہ بہت بڑا احسان یہ کیا کہ ان میں یہ رسول مبعوث فرمایا کہ جو ان پہ آیات کی تلاوت کرتے تھے، جو انہیں پاک کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ کے اندر جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اہل مکہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ یہ کون سا نیا معاملہ لے آئے ہیں۔ اہل مکہ نے، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے جو تاریخ سے تھوڑی سی بھی مس رکھتا ہے، اہل مکہ نے ہر وہ ظلم و ستم جو وہ کر سکتے تھے وہ نبی کریم اور آپ کے ساتھیوں پہ کیا۔ اور ان میں یہ بات یاد رکھیں کہ مکہ کے اس ظلم و ستم کی دہکتی ہوئی بھٹی کے اندر ایک بھی بندہ ایسا نہیں آپ کو نظر آئے گا جس نے ان تکلیفوں اور اذیتوں سے تنگ آ کے اسلام کو چھوڑ دیا ہو۔ آپ کو ایک بندہ بھی مکے کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا، حتیٰ کہ سیدنا بلال یہ ایک حبشی غلام تھے، اور ان کا مالک ان پہ جو اذیت دیتا، انہیں جو تکلیف دیتا وہ یہ ہوتی کہ مکے کے نوجوانوں کو ان کے پاؤں میں رسہ ڈال کے پکڑا دیتا، وہ گلی کے اندر گھسیٹتے، اور جب دوپہر تپ جاتی تو کسی گرم پتھر کے اوپر لٹا کے چھاتی کے اوپر ایک دوسرا پتھر رکھ دیتے، یہ کربناک اذیت دیتے، اور ساتھ کہتے ایک مرتبہ کہہ دو اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی الہ ہے۔
تو سیدنا بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جس کے دل میں ایمان آ جائے پھر وہ اپنی جان کا نہیں سوچتا، وہ اللہ کی ذات کے متعلق ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا جو اللہ کو ناگوار گزرتی ہو۔ سیدنا بلال کی یہ کیفیت، اور سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک شخص کے غلام تھے، وہ ان سے بھٹی پہ لوہارا کام لیتا تھا، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کا مالک بھی انہیں بڑی اذیتیں دیتا۔ ایک دن وہ بڑے غصے میں آیا، یہ بھٹی کو گرم کر کے پوری طرح جوش دلا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب کام شروع کریں گے۔ اس نے بھٹی کے اندر سے سارے کوئلے نکالے اور زمین پہ بکھیر دیے۔ زمین پہ بکھیر کے سیدنا خباب بن ارت کو ان کے اوپر لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیا۔ وہ کوئلے آپ کے جسم کے نکلنے والے خون، چربی اور دوسری چیزوں سے وہ بجھے، اور آپ کی کمر مبارک پہ اتنے اتنے بڑے گڑھے پڑ گئے کہ مدینے میں ایک دن وہ آپ قمیض اتار کے بیٹھے ہوئے تھے تو بچے اس گڑھوں میں اپنے ہاتھ ڈال کے کھیل رہے تھے۔ یہ خباب بن ارت تھے، لیکن جب ایمان لے آئے تو پھر دوسرا رستہ کوئی نہیں، کوئی ڈر خوف نہیں تھا، صرف یہی تھا کچھ بھی ہو جائے۔ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا سبق جناب محمد الرسول اللہ سے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ اسی طرح آل یاسر، سمیہ ان کی بیوی، اور یہ پہلی خاتون تھی جو اسلام کی شہیدہ تھی۔ ابو جہل بدبخت نے ان کے لیے کیا کیا، ان کی ٹانگوں پہ رسہ باندھ کے 2 گھوڑے مختلف سمت میں کھڑے کر دیے، ان گھوڑوں پہ رسہ باندھ کے دونوں کو بھگا دیا، ان کے جسم کو چیر دیا، ایک گھوڑا ادھر بھاگا ایک ادھر بھاگا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کی نظروں میں اس مخلوق میں سب سے بہترین لوگ تھے۔ آج ہم جیسے لوگ ان پہ ڈسکس کریں کہ یہ خوف زدہ ہوتے تھے اسلام سے، یہ لڑنے سے خوف زدہ تھے۔ میرے بھائیوں، 13 سال کی مکی زندگی میں کون سا ظلم تھا جو اس نبی کریم اور ان کے ساتھیوں پہ روا نہ رکھا گیا ہو؟ حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر جو کسی کے پابند نہیں تھے، ان کو ایک دن گلے میں کپڑا ڈال کے اتنا جو ہے انہیں اذیت اور تکلیف دی گئی اس بات پہ کہ انہوں نے لوگوں کو یہ کہا، نبی کریم کو اذیت دے رہے تھے، انہوں نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ آپ ایک ایسی شخصیت کو اس لیے اذیت اور تکلیف دے رہے ہو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور سیدنا ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ ایسا تھا جیسے آپ بچیں گے نہیں، لیکن اللہ رب العزت جسے رکھے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ اور حضرت ابو بکر نے اس کے بعد بھی گھبرائے نہیں ہیں، نبی کریم کا پورا ساتھ دیا۔ سیدنا عثمان جو مکے کے سب سے طاقتور خاندان کے فرد تھے، بنو امیہ میں سے، ان کا چچا یہ ایک چٹائی کے اندر لپیٹ کے الٹا لٹکا کے نیچے آگ جلا دیتا، ان کی دھواں جو ہے آپ کے آنکھوں میں پڑے اور اس کرب اور اذیت اور عذاب سے آپ گھبرا کے اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن سیدنا عثمان نے نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ حاضر القیاس کس کس کی بات میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ ہر صحابی اس کی ایسی لازوال قربانیاں ہیں، ایسی داستانیں ہیں کہ انسانی تاریخ دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے عظیم لوگ تھے۔ اور آج کتنی شرمناک بات ہے کہ ہم ان کے متعلق ایسی باتیں زبان سے نکالتے ہیں، ایسی ڈسکس کرتے ہیں جو اللہ ہی کو نہیں پسند ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، 13 سال کی زندگی کے بعد اللہ نے ہمیشہ صبر کا حکم دیا۔ ایک دن خباب بن ارت کو ان کے مالک نے بڑا مارا، تو آپ کعبۃ اللہ میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ قریب جا کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، ظلم کی اخیر ہو گئی، بہت اذیتیں دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خباب تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سے پہلے لوگ دیکھو جنہیں آرے پہ رکھ کے چیر دیا گیا، جن کے جسموں پہ کنگھیوں کے ساتھ ان کا گوشت ہڈیوں سے نوچ کے الگ کر دیا گیا، لیکن وہ ایمان کو نہ چھوڑا۔ صبر کرو، ایک وقت آئے گا کہ شرق و غرب میں اللہ اسلام کے جھنڈے کو لہرائے گا۔ یہ ایسے وقت میں کہا جب مسلمانوں کا ایک ایک فرد مکے کی گلیوں میں پٹ رہا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، اللہ رب العزت نے جب ان کا ظلم و ستم ختم نہ ہوا، اسلام کے رستے میں روڑے اٹکاتے رہے، تو اللہ نے ان کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ یہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو اہل مکہ کو پھر بھی سکون نہ آیا کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ جس طرح ممکن ہے مسلمان جو ہیں ان کی جڑ کو کاٹ دو۔ جب ہجرت کی تو اس وقت کیفیت کیا تھی کہ جتنے لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے ان کا سارا مال چھین رہے تھے، کسی کو سواری تک نہ لے جانے دی، اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی رات کے اندھیرے میں لے کے چلا گیا تو الگ بات ہے، اگر دن کی روشنی میں یا ان کے سامنے کوئی نکلا تو انہوں نے کسی شخص کو معاف نہ کیا، ان کا سامان چھین لیا، ان کی سواریاں چھین لی، زندگی کے سارے اثاثے ضبط کر لیے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے میں آئے، تجارت کی، اللہ نے بہت انہیں نفع دیے، بڑے مالدار تاجر تھے، لیکن جب یہ سارا کچھ لے کے ہجرت کر کے مدینے جانے لگے تو اہل مکہ نے کہا یہ یہاں سے کمائے ہیں، ہمارا مال ہے، ہم ایک پائی نہیں جانے دیں گے، سب کچھ چھین لیا۔ تو حضرت صہیب کہنے لگے اگر یہ سب کچھ لے لو گے تو مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا یہ سارا مال لے لو، میں مدینے جا رہا ہوں اپنا ایمان لے کے۔ تو اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اس شخص کو دیکھو جس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اس لیے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، تو گواہ رہنا اس کا رب اس پہ راضی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ان کا سب کچھ چھین کے انہیں بالکل خالی ہاتھ مکے کی طرف بھیج دیا۔ یہاں ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا، یہ اتنے لینڈ لارڈ باپ کا بیٹا تھا، اس نے کبھی بھی ایک لباس جو پہنتا تھا دوبارہ کبھی نہیں پہنا، ہر دن ایک نیا لباس پہنتا، ہر دن ایک نیا جوتا پہنتا، اتنی اس کی آسائش والی زندگی تھی۔ جب یہ مسلمان ہوا، اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، اس کا چچا اس کی کفالت کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اونٹ پہ کچھ سامان لاد کے عبداللہ یہاں سے جا رہا ہے، اس نے روک لیا، بھئی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا چچا مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارے پاس جو کچھ ہے میرے باپ کا مال ہے، میں سب کچھ چھوڑتا ہوں، یہ اونٹ اور اس کے اوپر توشہ یہ لے کے مدینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تیرا باپ مر گیا، اب یہ سب کچھ میرا ہے، تم ایک پائی بھی نہیں لے جا سکتے۔ اس نے کہا اگر یہ اونٹ اور سامان تجھے دے دوں تو مجھے جانے دو گے؟ اس نے کہا ہاں چلے جاؤ۔ جب سب کچھ دے دیا تو کہنے لگا یہ لباس بھی میرا ہے جو تو نے پہنا ہوا ہے۔ اسے اتار کے ننگا کر دیا، ماں دیکھ رہی تھی، اسے ترس آیا، اس نے ایک پرانا پھٹا ہوا کمبل لے کے دو ٹکڑے کر کے اس کی طرف اچھال دیا، ایک اس نے تہمت کے طور پہ لپیٹ لیا، ایک کندھے پہ رکھ لیا۔ یہ شخص جس نے ساری زندگی کبھی کوئی اذیت، کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی، ننگے پاؤں بغیر لباس کے ایک پھٹے ہوئے دو کمبلوں کے ساتھ یہ مکہ مکرمہ سے نکلتا ہے۔ اور جن لوگوں نے مکے کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے انہیں معلوم ہے کہ مکے سے نکل کے 70 میل تک کالے رنگ کے نکیلے پتھر ہیں رستوں میں۔ آج تو وہ سڑکیں بن گئی ہیں، وگرنہ یہاں لوگ انہی نکیلے پتھروں پہ چل کے جاتے تھے ننگے پاؤں۔ کس طرح یہ چلا، 496 کلومیٹر کا سفر کیسے طے کیا، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ جب یہ مدینے کے قریب پہنچے تو اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کے پاس، وحی کرتے ہوئے کہا جاؤ میرا ایک بندہ آ رہا ہے، میرے نبی سے کہو اپنے ساتھیوں کو لے کے اس کا استقبال کریں۔
یہ وہ لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، مدینے سے باہر، تو ایک نوجوان جس کے جسم پہ لباس بھی نہیں تھا اچھا، جس کے 2 کمبلیوں تھے، اور وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں مدینے میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ عبداللہ تھا، بہت بڑے لینڈ لارڈ باپ کا بیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اس کا استقبال کیا اور اسے لے کے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، اور چلتے چلتے کہا، عبداللہ، آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے، تو لات کا بندہ نہیں، تو اللہ کا بندہ ہے۔ اور ان کا نام عبداللہ ذوالبجادین، 2 کملیاں، پھٹی ہوئی کملیوں کو اوڑھنے والا، یہ نام ان کا ہو گیا۔ تو پھر کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ، جو کچھ تیرے پاس تھا میں وہ تو نہیں تمہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی مجھے کوئی اپنی خواہش کا اظہار کرو، میں اپنے رب سے التجا کروں، اللہ تمہیں وہ کچھ عطا کر دے۔ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ایمان مل گیا، سب کچھ مل گیا، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں امن و امان کے ساتھ اللہ کے دار الہجرہ کے اندر پہنچ گیا، ایمان کی حالت میں پہنچ گیا، اب آپ کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، پھر بھی مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی میں اللہ سے تیرے لیے دعا کروں۔ تو کیا دعا کروائی؟ ان لوگوں کے متعلق ہم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ڈرتے تھے۔ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے لیے اللہ سے کوئی دعا کرنا ہی چاہتے ہیں تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ نے ایمان تو مجھے دے دیا ہے، اب مجھے کہیں کسی میدان میں شہادت کی موت عطا کر دے۔ یہ صحابہ تھے، یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کی کیفیت تھی۔ جب یہ مکے میں پہنچے تو ایسے حالات تھے کہ مدینہ میں پہنچے تو ایسے حالات تھے کہ اہل مکہ یہاں بھی انہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ اب اللہ نے ان کو ایک اجازت دے دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب تم پہ جو بھی ظلم کرے تو اس کے ساتھ لڑو۔ اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے، پہلے اجازت نہیں تھی، پہلے یہی تھا، صبر کرو، صبر کرو۔ 13 سال تک صبر کیا۔ اب جب مدینہ آئے، ریاست مدینہ بن گئی، کہا اذن للذین یقاتلون، تمہیں اجازت دی جاتی ہے قتال کی۔ اب جو بھی تم پہ ظلم کرے، جو اللہ کے رستے میں روکنے کی کوشش کرے، جو تمہارے مد مقابل آئے، توڑ کے رکھ دو۔ اب تمہیں اجازت ہے۔ کون اجازت دے رہا ہے؟ رب۔ اس ظلم کا بدلہ دلوانا چاہتا ہے ان مظلوموں کو جن کے ساتھ اہل مکہ نے ظلم کیا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بدر کا معاملہ اس طرح بنا، جب اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی تو ابو سفیان جو مکے کے سرداروں میں ایک سردار تھا، یہ اس زمانے میں یہ ہوتا ہے، کاروبار کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی قافلہ جاتا تو لوگ اپنے پیسے اس قافلے والوں کو دے دیتے کہ بھائی ہمارا سامان بھی لے آنا۔ اس میں یہ ہوتا تھا، یہ مزاربت یہ ہوتی ہے اصل میں، اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو کرندگی کر رہا ہے، جو معاملہ کر رہا ہے، وہ انویسٹر کے ساتھ طے کر لیتا کہ میں مال لے کے آؤں گا، اس میں سے جو فائدہ ہوگا اس فائدے میں سے میرا اتنا حصہ ہوگا، تمہارا اتنا ہوگا۔ تو ابو سفیان شام جا رہا تھا تو مکے کے سب لوگوں نے اپنا اپنا مال انہیں دیا کہ آپ جو بھی مال خرید کے لائیں گے اس میں ہماری چیزیں بھی خرید لائیں۔ یہ تقریباً اس قافلے کی قیمت 256 کلو سونے کی برابر تھی، 1000 اونٹ تھے۔ جب یہ مال واپس لے کے آئے تو نبی کریم نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی کہ میرے ساتھیوں، ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا ہے، جس طرح ایک ایک مسلمان کی کمر کو توڑ دیا، ان کے معاش کو چھین لیا، آج وہ وقت ہے کہ ہم اہل مکہ کی کمر کو توڑ دیں۔ ان کی معیشت جو ہے یہ ساری کی ساری اکٹھی ہو کے تمہارے ہاتھ میں آ رہی ہے، شاید اللہ اس مال کو تمہارے لیے غنیمت بنا دے۔
اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب حق اور باطل کے مارکے ہوتے تھے، وہاں جو غنیمت کا مال اکٹھا ہوتا تھا، مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی اسے کھائیں، بلکہ اسے جلا دیا جاتا تاکہ احساس ہو کہ ہم مال کے لیے نہیں لڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے، جو پہلے حلال نہیں تھی ان غنیمتوں کو حلال کر دیا، اور پھر اس کے لیے ایک طریقہ کار مقرر کر دیا، وہ جنگ بدر میں ہی ہوا۔ سورۃ انفال 9واں پارہ، اس کی پہلی آیات پڑھ کے دیکھ لیں، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے متعلق، کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، میں خود بتاؤں گا اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے۔ پھر 10واں پارہ، اس کی ابتدائی آیات، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ پھر اللہ نے اس کی ترتیب بتائی کہ اس مال کو کیسے اپنے درمیان تقسیم کرنا ہے۔ سب سے پہلے خمس اللہ اور اس کے رسول کا نکالنا ہے۔ تو علی ھذا القیاس یہ غنیمتیں تھیں، اسے لوٹ مار کا نام دینا، لوٹ مار تو کافر کرتے ہیں، لوٹ مار مسلمان کبھی نہیں کرتا، مسلم کی فطرت کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ ایک اچھا ایماندار آدمی، اس کے سامنے آپ دنیا میں مثالیں دیکھ لیں کہ ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا جو امانت میں خیانت نہیں کرتا وہ اچھا مسلمان ہوتا ہے، جو امانتوں میں خیانت کرتے ہیں یا منافق کرتے ہیں یا کافر کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب کفار کی امانتیں ان کے پاس تھی تو سیدنا علی کو کہا کہ علی ہم جا رہے ہیں، تم نے کفار کے مال کو لوٹا کے واپس آنا ہے، کیونکہ یہ امانتیں ہیں۔ اس مال کی اجازت اللہ نے دی تھی کہ اللہ آپ کو دے گا، تو ہم اسے لوٹ مار کہہ رہے ہیں، العیاذ باللہ، اور اپنی بات پہ شرمندہ نہیں ہے، بلکہ ہم اور دوسرے لوگ اس بات کی تحفظ کر رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، العیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے مشورہ کیا تو اس وقت یہی تھا کہ کوئی باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے، ہم نے صرف ذکر پہنچانی ہے اس قافلے کو جو ابو سفیان لے کے جا رہا ہے۔ اب ابو سفیان جو ہے یہ بھی بڑا ہی دانا اور تیز انسان تھا، یہ جانتا تھا کہ ہم مدینے کے پاس سے گزر کے مکے میں جانا ہے، جب شام سے آئیں تو مدینہ رستے میں آتا ہے، تو یہ بڑا چکنا آ رہا تھا، چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا ہے۔ اپنے جاسوسوں کو، چونکہ 1000 اونٹ تھے اور اس پہ لدا ہوا مال 256 تولے سونے کے برابر تھا، تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک دفعہ جب مدینے کے قریب آیا تو یہ خود حالات کی خبر لینے کے لیے آگے نکلا۔ اسے ایک شخص ملا، اس نے اسے پوچھا کہ یہاں کوئی آپ نے کوئی دستہ، کوئی لوگ، کوئی غیر معمولی صورتحال تو نہیں دیکھی؟ وہ کہنے لگا نہیں ایسی تو بات نہیں ہے، میں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ فلاں کنویں پہ 2 لوگ پانی اپنے مشکیزیں بھر رہے تھے، اونٹ بٹھائے تھے، وہ مشکیزیں بھر کے چلے گئے۔ وہ فوراً بھاگا وہاں پہ، اس کنویں پہ پہنچ کے اونٹ جب بیٹھتا ہے فوراً یہ لید کرتا ہے، اس نے اس لید کو توڑا، اس میں سے کھجور کی گٹلیاں نکلی، کہنے لگا اللہ کی قسم یہ یثرب کا جو ہے چارہ ہے، یثرب کے لوگ یہاں قریب ترین پھر رہے ہیں، یعنی یہ اس کی آبزرویشن تھی۔ اس نے فوراً زمزمہ نام کا ایک بڑا تیز ترار آدمی تھا، اسے دھڑایا کہ اہل مکہ کو کہو کہ تمہارا مال لٹنے لگا ہے، بھاگو اپنے مال کو بچانے کے لیے۔ یہ مکے میں پہنچا، اپنے اونٹ کے ناک کو چیرا، جو اس زمانے میں کوئی مظلوم آدمی جس طرح کرتا ہے، اس نے چیرا، اپنی قمیض کو پھاڑا، لوگوں کو کہا لوگوں مدد کے لیے آ جاؤ، تمہارا مال لٹنے لگا ہے۔ تو سارے لوگ جو ہے بھاگے،
ابو لہب کے علاوہ مکے کے تقریباً سارے سردار جو ہے اپنے مال کو بچانے کے لیے بھاگے۔ ابو لہب نے بھی اپنی جگہ اپنا ایک مقروض بھیجا۔ یہ لوگ فوراً مکے سے پوری طرح لیس ہو کے نکلے، اور ادھر ابو سفیان نے یہ کیا کہ اس نے ایک حکمت عملی کے تحت اصل رستے کو چھوڑ کے دائیں طرف ہو کے سمندر کے کنارے پہ جو ایک سنسان رستہ تھا جس پہ جانے کی توقع نہیں تھی، یہ اس رستے پہ چل کے نکل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ کو احساس ہوا کہ وہ قافلہ تو نکل گیا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم۔ جب آپ پہنچے تو وہ قافلہ دور جا چکا تھا، تم اوپر کے کنارے پہ کھڑے تھے، وہ نچلے کنارے سے نکلتے ہوئے چلے گئے۔ اور اللہ نے یہاں پہ آپ سے وعدہ کیا کہ اب میں تمہارا کلیش کرانے لگا ہوں تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے۔ اب یہ لوگ جب گھر سے نکلے تھے، نبی کریم نے جن لوگوں کے پاس سواریاں تھیں جو موجود تھے انہیں کہا میرے ساتھ چلو، جو نہیں، جن کی سواریاں اوالی میں یعنی مدینہ کے باہر ان کی زمینوں پہ تھی، انہیں اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا تم ٹھہرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم واپس آ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ کے ساتھ 300 سے کچھ اوپر 313 315 یا 319 لوگ تھے۔ ان میں 86 لوگ جو تھے وہ مہاجرین میں سے تھے، اور باقی جتنے بھی تھے وہ اہل مدینہ انصار میں، اوس اور خزرج میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے، جب آپ مقام روحا پہ پہنچے، یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے۔ روحا کا ایک کنواں ہے، وہاں آج بھی لوگ وہاں آب شفا سمجھ کے پانی وہاں سے لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تھوک کی برکت سے اللہ نے یہ کڑوا پانی میٹھا کر دیا تھا۔ آج بھی وہ کنواں وہاں پہ موجود ہے۔ جب یہاں پہ پہنچے تو اس وقت پتہ چلا کہ وہ تو نکل گئے۔ اب وہاں سے جو ہے اہل مکہ آ رہے ہیں، اور جب اہل مکہ کو بھی ابو سفیان نکل گیا تو اس نے اطلاع بھیجی کہ میں بچ گیا ہوں، آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، ہم بدر کے کنویں پہ پہنچیں گے اور وہاں اپنے جانور ذبح کریں گے، شرابیں پئیں گے، یہاں عورتیں ناچیں گی، اور ہم اپنی دھاک بٹھا کے واپس آئیں گے کہ لوگ ہمارے سفر کا تذکرہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساری صورتحال کا پتہ چلا تو نبی کریم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب مشاورت میں ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے، کوئی بندہ حق میں تھا، کوئی بندہ حق میں نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے، جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، چھوڑے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دور اندیش سپہ سالار تھے۔ آپ نے کہا اگر ہم واپس چلے جائے تو ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ مدینے تک آ جائیں گے؟ تو اگر ہم واپس چلے گئے مدینے تک نہ بھی آئے تو اسلام کی تنزلی ہوگی اور یہ لوگ بدماشی کریں گے ہر جگہ، اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی بدر تک جائیں۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ یہاں کیا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ نے آپ کو اپنے گھروں سے حق کے ساتھ نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنوں کا ایک گروہ اسے ناپسند کرتا تھا۔ اب یہ جو ناپسندیدگی کا اظہار تھا، اسے کہا کہ کچھ صحابی ڈرتے تھے اس لیے نہیں آئے، حالانکہ ان میں واپس کوئی نہیں گیا تھا۔ جو مکے سے آئے نہیں، مدینے سے آئے نہیں تھے، وہ ڈر کی وجہ سے نہیں، نبی کریم نے انہیں اجازت ہی نہیں دی تھی۔ اور جو آئے تھے ان کے متعلق تھا کہ جب مشاورت ہوئی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، ہم واپس چلیں، کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو یہاں ڈر خوف والی بات نہیں، ایک مشورہ تھا۔ جب اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہم نے بدر تک جانا ہے، تو کیا کوئی ایک صحابی بھی واپس پلٹا تھا؟ سب کے سب ساتھ گئے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کی رائے اس طرح معلوم کی۔ سیدنا ابو بکر سے کہا بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟
سیدنا ابو بکر نے بڑی اچھی باتیں کی، سیدنا عمر نے، اور ایک شخص تھے جن کا نام مقداد تھا، یہ مہاجرین میں سے ایک بہت اچھا نام ہے۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری کیا رائے ہے؟ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ ہمیں برق غماد تک لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ موسیٰ کی قوم نے انہیں کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب لڑ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ ہمیں برق غماد تک بے شک لے جائیں۔ برق غماد یہ مکے سے 5 دن کی دوری پہ سمندر کا کنارہ ہے، یہاں سے آگے پانی ہے، کوئی خالی زمین نہیں۔ کہنے لگے ہمیں برق غماد تک لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھی تھے۔ چونکہ کثرت انصار کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انصار کا معاہدہ ہوا تھا نا، جو بیعت عقبہ ثانیہ میں ہوا تھا، اس میں اس معاہدے کی روح سے اہل مدینہ باہر نکل کے لڑنے کے پابند نہیں تھے۔ اگر مکے کے اندر نبی کریم پہ حملہ ہوتا تو اہل مدینہ پابند تھے کہ آپ کی مدد کریں، لیکن باہر نکل کے لڑنے پہ پابند نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی لوگ اس کے متعلق مجھے اور بھی رائے دینا، لوگ مجھے اور بھی بتائیں نا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ جو انصار کے بڑے سردار تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرا اشارہ آپ ہی کی طرف ہے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ پہ ایمان لائے آپ کو سچا سمجھ کے، اور اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ یہ مت سوچیں کہ ہمارا اور آپ کا ایگریمنٹ کیا تھا، اب ہماری زندگی اور ہماری موت یہ آپ کے ساتھ ہے، آپ ہمیں یہاں سے حکم دیں اور آپ چل کے سمندر میں اتر جائیں، مدینے کے لوگوں میں ایک بندہ بھی آپ نہیں دیکھیں گے جو آپ کے پیچھے سمندر میں نہ کود جائے۔ ہم ان صحابہ کے متعلق کرتے ہیں باتیں صرف اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت باکردار ہیں۔ یہ صحابہ جن کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ ان کی طرف اللہ نے جھک کے دیکھا تھا کہ یہ میرے کتنے پاک باز بندے ہیں۔ جب یہ بدر میں پہنچے میرے پیارے بھائیوں، اس وقت کیفیت کیا تھی صحابہ کی؟ دو گھوڑے تھے صرف، اور 100 اونٹ تھے، یہ باری باری ان اونٹوں پہ بیٹھتے تھے۔ نبی کریم کے ساتھ بھی 2 ساتھی تھے، جب نبی کریم کی باری ختم ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ بیٹھیں، ہم آپ کے اونٹ کو چلائیں گے، ہم اپنی باری آپ قربان کرتے ہیں۔ تو نبی کریم نے کہا کیا میرا دل نہیں چاہتا میں اللہ سے اجر لوں؟ تم بیٹھو اور نبی اس اونٹ کی مہار پکڑ کے جائیں گے۔ اور جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے عریش، یہ بدر ایک میدان ہے نیچے، اور ایک اونچی جگہ پہ آج مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد عریش کہتے ہیں، یہاں پہ رسول اللہ کا خیمہ لگایا گیا اور آپ سے التجا کی گئی کہ آپ اس خیمے میں تشریف رکھیں، ہم لڑیں گے، آپ صرف ہمیں گائیڈ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہارے آگے ہو کے لڑوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی لائنیں درست کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے رات کو آپ نے کیا کیا؟ رات کو آپ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گئے اور اللہ کے سامنے التجا کرتے ہوئے کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض بعد اليوم، اے اللہ یہ میرے ساتھی آج اگر یہ نہ رہے تو دنیا میں کون ہے تیری عبادت کرے گا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا استستغیثون ربکم، تو نے اپنے رب کے سامنے استغاثہ دائر کیا۔ استغاثے کا مطلب ہے
مدد کی اپلیکیشن دینا. استستغیثون ربکم، تم نے اپنے رب سے استغاثہ مانگا، مدد طلب کی. فاستجاب لکم، تیرے رب نے تیرے استغاثے کو قبول کر لیا. اور اب فیصلہ لکھ رہا ہے اللہ، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. جن کو ہم بزدل کہتے ہیں، زمین و آسمان کا مالک، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو دلوں سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ ان کے دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں فیصلہ کر رہا ہوں، انی ممدکم، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں. کس سے؟ من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد کہا، فرشتوں کو کہا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب فرشتے جانے لگے تو اللہ نے فرشتوں کو وحی کی، انی معکم، فرشتوں تم اکیلے نہیں جاؤ گے، اس بدر کے میدان میں تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ آئے گا. انی ممدکم بالف اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. تو میرے بھائیو، صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ میں 2 باتیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں. صحابہ میں سے ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت. کہنے لگا واہ. آپ نے سمجھا شاید طنز کیا ہے. کہا کیا کہا ہے؟ کہا کیا بات ہے جنت کی، کھجوریں ہاتھ میں پکڑی ہیں، کھانے لگا ہے. جب آگے بڑھا اور کہنے لگا یہ تو دیر ہو جائے گی، کھجوروں کو پھینکا اور چھلانگ لگاتا ہوا کفار کے لشکر میں گھس گیا، ان کو قتل کرتا ہوا شہید ہو گیا. تو اللہ رب العزت، یہ لوگ تھے اتنے دلیر، اتنے غیور کہ ہمارا رب ہمیں دے گا کیا؟ ایک اور شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بندے کی کس بات پہ ہنس پڑتا ہے؟ تو کہا ایک شخص دلیری میں اتنا ہو کہ کفار کے سامنے مقابلے کے لیے صفیں بندی ہوں، اور وہ شخص حفاظتی تدابیر، خود اور دوسری ڈھالیں لیے بغیر ننگے جسم کے کفار میں گھس جائے اور لڑتا ہوا آپ بھی کٹ جائے. اللہ اس کی اس دلیری پہ ہنس پڑتا ہے. اس نے اپنا خود اتارا، اپنی ساری جو ہے جسم پہ ڈھالیں اتاری اور ننگے جسم کے ساتھ کفار میں گھس گیا اور شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا اس کی دلیری کو دیکھ کے اس کا رب ہنس پڑا تھا. یہ لوگ تھے صحابہ. یہ بدر کے میدان میں یہ وہ واقعے ہیں جن کو بیان نہیں کیا جاتا. ایک چھوٹی سی بات کو لے کے صحابہ پہ تان کر کے یہ سمجھا جاتا ہے کیا ہم ان سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ نعوذ باللہ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک نوجوان جس نے ابو معاذ اور معوذ، جن دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو پتہ چلا تو اس نے معوذ کے کندھے پہ تلوار مار کے اس کا بازو کاٹ دیا. بازو کٹ گیا، چمڑے کے ساتھ اس کا بازو لٹک رہا تھا، لڑنے میں دقت ہو رہی تھی. اس نے اپنے پاؤں کے نیچے بازو دے کے کھینچ کے الگ کر دیا کہ جو بازو میرے کفار کے ساتھ لڑنے میں مجھے رکاوٹ بن رہا ہے، مجھے وہ بازو نہیں چاہیے. کیا ان صحابہ کے متعلق ہم کہیں کہ صحابی ڈرتے ہوئے بدر سے پیچھے رہ گئے تھے؟ میرے بھائیوں، آپ مجھے جو مرضی کہیں، یقین جانی اللہ آپ کو نہیں پوچھے گا. آپ کسی بھی انسان کی بات نہ تسلیم کرے، اللہ آپ کو نہیں پوچھے گا. لیکن اگر ہم میں سے کسی شخص نے اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کے متعلق زبان کھولی تو ہمارا رب برداشت نہیں کرے گا. کسی شخص کے جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے دل میں رسول اللہ اور اس کے صحابہ کے متعلق بغض رکھے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑی آسانی سے بات کہہ دی جاتی ہے، وہ بھی ایک انسان تھے، ان کی زندگی بھی ڈسکس ہو سکتی ہے، ساری دنیا کی زندگیوں کو بھی ڈسکس کرو، لیکن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی ادنا صحابی کی زندگی کے متعلق بھی ڈسکس کریں کہ وہ کیا تھا. اگر ایسے ہے
ایسے باتیں بنانی ہوں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بدر کی لڑائی کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، لوگ قتل ہو گئے، لوگ باقیوں کو قیدی بنا لیا گیا، مشاورت ہوئی کہ ان قیدیوں کا کیا کریں؟ کچھ نے کہا فدیہ لے لیں، سیدنا عمر نے کہا نہیں، ہمارے رشتہ دار ہمیں دیں، ہر بندے کے رشتہ دار اس کے ہاتھ میں دیں، انہیں قتل کر دیں سب کو، تاکہ یہ کفر کا فتنہ ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے رحیم تھے، بڑے رحم دل تھے، آپ نے سیدنا ابو بکر کی بات مان لی کہ انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ نے اس وقت کہا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ انہیں قیدی دے اور وہ دنیا کی دولت کے لیے انہیں چھوڑ دیں، کہ جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ زمین سرخ کر دی جائے۔ تریدون عرض الدنیا، پھر نبی کریم کا کیا نام لیں گے؟ تو ایسی باتیں میری، یہ ایک مشاورت تھی، ایک سوچ تھی، اس سوچ کے مطابق فیصلہ کیا، اللہ نے اس سوچ کو نہیں پسند فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے معافی طلب کی۔ تو اسی طرح اگر صحابہ نے مشاورت میں یہ کہا تو ہم اسے بزدلی کا طعنہ دیں، ہم انہیں کہیں کہ ڈرتے رہے تھے اس لیے نہیں آئے تھے؟ اس سے بڑی بدنصیبی اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کی ذہنیت کو صاف کرے، کیونکہ ہمارا ایمان صرف ان کے ایمان سے ٹیلی کر کے تولا جائے گا۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہوا تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو برتر سمجھو اور انہیں نعوذ باللہ کمتر سمجھو تو تم ایماندار نہیں، تم جیسا فاسق کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات 1000 سال پہلے یہ کہی تھی، کہا ہی واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، اس امت کی اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک یہ اسی رستے کو نہیں اپنائیں گے جو سب سے پہلے لوگوں نے اپنایا تھا، یعنی محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کا رستہ۔ تو ہمارے لیے اصلاح کا، خیر کا، بہتری کا رستہ نبی کریم اور ان کے صحابہ کا رستہ ہے۔ اللہ اسی رستے پہ زندہ رکھے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کی محبت ڈال دے، جب تک ہمیں ہمارے ایمان کا یہ حصہ بن جائے۔ اگر ہمارے ایمان اس طرح ہوئے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہیں، وگرنہ ہم سوچ لیں کہ اللہ ناراض ہو جائے تو کون ہے پھر اس کائنات میں ہماری مدد کرنے والا؟ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی